بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری اب گفتگو شروع ہو رہی ہے اعمال القلوب کے اوپر۔ قرآن مجید میں اخلاص کا مضمون بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اب یہ مخلصین لہ الدین کیا ہے؟ الدین کا مطلب ہم نے میرے خیال کل کی مجلس میں بھی بات کی تھی، دانا یدینو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے آگے بچھ جانا، زیر ہو جانا۔ تو دین کا مطلب بندگی، فرما برداری، عبادت، سجدے اور تعظیم، ستائش، یہ سارے معانی دین ہے۔ اچھا، مخلصین لہ الدین، سارے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دینا، اخلاص کا یہ مضمون اور بھی قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پہ آیا ہے۔ اچھا، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب یہ مشرک لوگ عام حالات میں تو ان کی حالت اور ہوتی ہے، جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈولنے لگتی ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت جو یہ جس طرح اللہ کو پکارتے ہیں نا، دین، بندگی اور تعبد کو خالص اس وقت اللہ کے لیے کر دیتے۔ اچھا، تو اخلاص مطلوب ہے انسانوں سے، اور کہا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہمیشہ سے لے کے اللہ کا ایک ہی مطالبہ رہا ہے انسانوں سے، اور وہ یہ ہے کہ دین کو، اطاعت کو، عبادت کو صرف ایک اللہ کی چیز بنا دے، اور کل سروکار اس دین سے ان کا اللہ کو پانا ہو جائے۔ یہ مطلوب تھا اللہ کا انسانوں سے۔ اخلاص کا یہی مضمون نیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جو تو ہوتے ہیں فقہائے اعمال، یہ جو فقہ آپ جسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے فقہ کا تعلق، خیر ایک میں اور وضاحت کر دوں، ایک ہے فقہ اصغر اور ایک ہے فقہ اکبر۔ سنی ہے یہ فرق، فقہ اصغر اور فقہ اکبر؟ فقہ اصغر کسے کہتے ہیں؟ جس کو عام طور پر فقہ کہتے ہیں اس کو علماء فقہ اصغر کہتے ہیں، یعنی جس لفظ سے آپ مانوس ہے نا فقہ، وہ دراصل فقہ اصغر ہے۔ تو فقہ اصغر کیا ہوتی ہے کہ جس میں اعمال کی سائنس، فقہ کا مطلب ڈسپلنڈ نالج، ٹھیک ہے؟ فقہ کا وہ ڈرائیو کہاں سے ہوا ہے وہ نہیں، فقہ کا عملی مطلب کیا ہے؟ فقہ کا مطلب ہے ڈسپلنڈ نالج، ٹھیک ہے؟ یہ ہے فقہ۔ اچھا، اعمال جو ہوتا ہے نا، بھی نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، نماز کے کیا احکام ہیں، کیا شروط ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا اوقات ہیں، روزے کے کیا مسائل ہیں، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، جہاد کے مسائل، یہ سارے مسائل جو ہیں اس کو کہتے ہیں فقہ، کہتے ہیں اصل میں یہ فقہ اصغر ہے۔ اور فقہ اکبر کہتے ہیں عقیدے کے علم کو، اللہ سے متعلق جب باتیں ہوں گی، اللہ کون ہے اور عبادت کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ رسالتوں کا مضمون کیا ہے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، فسق کیا ہے۔ اچھا، یہ سارے جو مضامین ہیں کہتے ہیں یہ اس کو فقہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی سے متصل یہ فقہ القلوب ہے بنیادی طور پہ۔ تو کہتے ہیں جو ہے اعمال کے فقہا یا فقہ اصغر کے علماء، وہ جب نیت کے مسئلے کو کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے عمل کی نیت۔ مثلا جی نیت آپ کر لیں، جی نیت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس وقت فرض پڑھ رہا ہوں، نفل یا سنتیں نہیں پڑھ رہا، آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اس وقت 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ روزے سے متعلق ہمارے وہ لوگوں نے کہا کہ جی بول کے کرنی چاہیے، وہ بھی صوم غد نویت، تو بھارا نیت کرنے پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، نیت کے الفاظ بولنے نہ بولنے پر اختلاف ہے، تو ہم اس اختلاف میں نہیں جا رہے۔ اچھا، تو روزے کہتے ہیں یہ جو نیت کرنا نا کہ آپ رمضان کا روزہ رکھ رہے ہیں، فرض روزہ رکھ رہے ہیں، نفلی روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو فقہ کے علماء ہیں یہ آپ کو عمل کی نیت سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ہم آپ کو معمول لہو کی نیت، عمل یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، معمول لہو کون ہے؟ اللہ، جس کے لیے وہ عمل کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جتنا زور لگا رہے ہیں اللہ کے بندے لوگوں کو، جی نیت کر لیں جی ظہر پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت پڑھ رہا ہوں، وہ طرف قبلے کی پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں یہ چھوٹی نیت ہے۔ کس کو
سجدہ کرنے لگے ہیں، کس کی آپ عبادت کرنے لگے ہیں، تو اس کو ذہن کے اوپر طاری کرنا، اس کی طرف کو انسان کا رخ اور توجہ پوری کروا دینا، یہ ہے نیت، بڑی نیت، اور یہ معمول لہو کی نیت ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جب اس بارے میں آ جائے گا تو اکثر لوگوں کا عمل خالص نہیں ہوتا، اکثر لوگوں کا مطلوب اپنی نماز سے اللہ کو پانا نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے ایک بڑی تعداد تو وہ ہے، اللہ رحم کرے، بلکہ ہم سب کا معاملہ کم و بیش اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے یہی ہے کہ نماز ایک روٹین کی ہوتی ہے۔ نماز میں جب آپ جائیں واقعتاً عبادت کر کے آئیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور اصل کیا ہے کہ نماز دراصل اللہ کی عبادت کا اعلیٰ ترین عمل ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ نیت کی 4 سطحیں ہوتی ہیں، نیت کی 4 حالتیں ہوتی ہیں یا 4 سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو فقہ القلوب کے حوالے سے جو آپ نیت کرتے ہیں نا، وہ باعث عمل اس میں بہت دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ میرا پیدا کرنے والا ہے، وہ میرا معبود ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بہت طاقتور ہے اور اس کی پرستش کرنا اور اس کی بندگی کرنا مجھ پر واجب ہے۔ کیوں آپ اس کی عبادت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے اور اس کو راضی کر لینے میں اور اس کی پسند کے دائرے میں آ جانے میں اتنی خیر اور اتنی جو ہے وہ بھلائی اور اتنی کامیابی ہے۔ تو یہ بہت سارے امور جو ہے نا، کہتے ہیں یہ باعث عمل ہوتا ہے۔ تو باعث عمل کو اعلیٰ کرنا، بہتر سے بہتر کرنا، یہ جو ہوتا ہے، جو بھی کوئی استاد ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے، تو وہ اپنے زیر تربیت انسان کو اس پر بہت زیادہ محنت کرواتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے 4 احوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ باعث جو ہے نا وہ خالص اللہ کی ہی عبادت اور اطاعت ہو، اور اس کے اندر ریت، سبھی نماز پڑھ رہے ہیں، روٹین ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا، یہ سارا کچھ جو ہے، نماز ایک تنظیمی عمل ہوتا ہے بعضوں کے لیے، نماز بعضوں کے لیے ایک سماجی عمل ہوتا ہے۔ ہمارے پنجاب میں شاید اس کا معاملہ تھوڑا سا اور ہو، اللہ رحم کرے، دینی فضا خاصی متاثر ہو گئی ہوئی ہے۔ ادھر سرحد میں ہمارے پٹھان بھائیوں کے جو علاقے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بہت ساروں کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہے، لوگ آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، تو آپ کی مجبوری ہے۔ اچھا، وہ تو ہے، معاشرے کا پریشر اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، ہم معاشرے کو سراہ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور مضمون آ جائے گا، ہم اس میں نہیں جا رہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا جی کہ آپ بچے کو مجبور کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بچہ منافقت سیکھتا ہے، یہ ایک فلسفہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے نا جی وہ لوگوں کو جو آپ اس طریقے سے پابند کرتے ہیں نماز کا، اس سے لوگ منافقت، لوگ پھر آپ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ تو ابھی تو ریاست کا ڈنڈا نماز نہیں پڑھا رہا، قرآن مجید میں کیا بات ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں گے تو پہلا کام وہ کیا کریں گے؟ اقام الصلاۃ، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اچھا، بائی دا وے، یہاں پر سود کا بھی نہیں کہا کہ جو وہ سود کو ختم کریں گے، سود کو ختم کرنا ایک بہت بڑا وہ ہے۔ اور ہمارا تو جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، ہم اسلامی جو ہے نا، ہم اقتدار میں آئیں گے ہم تم کو روٹی کھلائیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہمارے بندے اقتدار میں آئیں گے تو نہیں کہا کہ روٹی کھلائیں گے، وہ کریں گے، الذین یمکنون فی الارض اقاموا الصلاۃ، سب کو نماز پڑھوائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے اگر ہم یہ کہہ دیں تو لوگ ہمیں ووٹ ہی نہیں دیں گے، اور بھائی دبے ویسے بھی نہیں دیں گے۔ تو اچھا، خیر، بہرحال ریاست کا ڈنڈا جو ہے لوگوں کو سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ لوگوں کو نماز پڑھائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک مائنڈ سیٹ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ریاست کا ڈنڈا لوگوں کو نماز پڑھائے گا، اگر ابا جی کا ڈنڈا گھر میں اتنا زوراور ہو جائے کہ کسی کو جو ہے نا وہ مطلب نماز پڑھے بغیر چارہ ہی نہ رہے، تو بچے نماز پڑھیں گے منافقت کے طور پہ۔ ریاست نماز پڑھائے گی ڈنڈے کے ساتھ تو لوگ پھر منافقت کے ساتھ نماز پڑھائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے ابا جی اور ان کا ڈنڈا بہت برکت والا ہے جو لوگوں کو بہرحال نماز پڑھائے۔ آگے اگر اس کی قسمت میں منافقت ہی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو یہ اس کی قسمت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ریاست بہت برکت والی ریاست ہے، جس کے ڈنڈے کے ڈر سے عبداللہ ابن ابی اگلی صف میں جگہ ڈھونڈ رہا ہو کہ ذرا جو لوگ آگے کھڑا ہوا دیکھ لیں۔ سارے منافقین جو ہیں نا
ان کو مسجد میں منہ دکھائے بغیر چارہ نہیں ہے، اور مدینے میں کوئی گھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس میں کوئی بندہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو ان کے اینڈ پہ تو جو اقتدار کا طبقہ ہے، چاہے وہ ریاست کی سطح کا ہے، چاہے وہ گھر کی سطح کا اقتدار ہے، چاہے کسی ادارے کی سطح کا وہ ہے، وہ تو ڈنڈا بہت ہے۔ اگر کوئی تنظیم زبردستی اپنے پیروکاروں کو نماز پڑھاتی ہے تو وہ ایک بہت اچھا کام کرتی ہے، وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہے۔ لیکن ہم دوسرے اینڈ پہ بات کر رہے ہیں۔ دوسرے اینڈ پہ کیا ہے کہ بچہ کسی کے ڈر سے نماز پڑھے گا۔ ہم نے کہا کہ پٹھانوں کے علاقوں میں بہت سارے لوگ سماجی طور پہ وہ کرتے ہیں۔ اچھا، بعض علاقوں میں یہ ہے کہ آدمی نماز چھوڑنے کا تو ایک رجحان ہو گیا، نماز چھوڑ لیتے ہیں تو روزہ نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں روزہ چھوڑیں گے تو یار لوگ کیا کہیں گے، وہ کوئی بھی روزہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے بہت سارے اعمال آپ کیا کرتے ہیں، آپ معاشرے کی دیکھا دیکھی یا معاشرے کے پریشر کے تحت کرتے ہیں، یا ابا جی کے یا امی جی کے پریشر کے تحت آپ کرتے ہیں، یا ماحول کے زیر اثر آپ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جس کے اندر اگر تھوڑا سا بھی کھوٹ رہ جائے تو آپ کا عمل اللہ کے لیے اتنا ہی ناخالص ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے سارے دنیاوی مؤثرات کو نکال کر خالص اللہ کی عبادت کا وہ جو ہے نا ایک محرک دل کے اندر زندہ کرنا، یہ نیت کو خالص کرنے کا اور عمل کے اندر اخلاص لانے کا ایک بہت بڑا وہ تو یہ ہے کہ کہتے سب سے اعلیٰ عمل وہ ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے ہو اور اس کے اندر دنیا اور دنیا والوں کا کچھ نہ ہو۔ کہتے اس سے بالکل الٹ نیت کی وہ حالت ہے کہ اپنے عمل سے وہ صرف دنیا چاہتا ہو۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کئی سیاستدان جو ہیں وہ عمرہ کرتے ہیں اور اس کی تصویریں بہت زیادہ لگاتے ہیں اور ٹوپی شوپی بھی لیتے ہیں۔ یہ ربیع الاول آ جاتا ہے تو مطلب اچھے خاصے وہ اس طرح کے منعقد کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر کسی سیاسی گینز کے لیے، پولیٹیکل گینز کے لیے، کہ آپ کو جو ہے نا وہ کچھ مل جائے، لوگ آپ کے مذہبی جو ہے وہ حوالے سے لوگ آپ پر اعتراض نہ کریں۔ بس اوقات آپ کو صرف اپنے اعتراض سے بچنے کے، یار لوگ سمجھیں گے کہ بہت غیر مذہبی ہے تو غیر مذہبی ووٹ جو ہے وہ مجھ سے مس ہو جائے گا، تو اس طریقے سے تو بلا شبہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ذرہ اللہ کی پرستش والا محرک نہیں ہوتا ہے، خالصتاً وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے، خالصتاً وہ ایک سیاسی نماز ہوتی ہے، وہ ایک سیاسی حج ہوتا ہے، ایک سیاسی عمرہ ہوتا ہے، ایک خالصتاً ایک سیاسی سماجی عمل ہوتا ہے، اور محض بندوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ بندوں کے ڈر سے وہ عمل ہوتا ہے۔ تو پہلے عمل سے بالکل برعکس عمل کی صورت یہ ہے، اور بلا شبہ بہت سارے لوگوں کو یہی ہوتا ہے۔ اہل علم میں وہ بات کی ہے، کہتے ہیں ایک خاصی بڑی تعداد ہے جو نماز اس لیے پڑھتی ہے کہ کاروبار بہت اچھا ہو جائے گا۔ وہ ایک اچھے مطلب میرا خیال پہلے یہ تھا کہ شاید ایسے لوگ نہ ہوتے ہوں، بہت کم ہوتے ہوں، بعد میں مجھے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ خاصی تعداد ایسی ہے، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ نمازیں اگر میں نے چھوڑ دی نا تو میرے کاروبار نے فلاپ ہو جانا ہے۔ اچھا، بچے جو ہیں بہت سارے نوجوان وہ امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے نماز بھی توجہ سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس میں محرک جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ امتحان میں پاس ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، کو فلاں مسئلہ کو آفت آئی ہوئی ہے تو اس کے اندر وہ پار رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں ذرہ اللہ رب العزت انسان کا مطلوب نہیں ہوتا ہے، اور کہ مطلب اس میں لیولز ہوں گے اس میں بھی، لیکن اس کا جو بہت پیور مظہر ہے اس کو علماء عقیدہ نے شرک تک کہا ہے، کہ جس میں ذرہ اللہ کی پرستش نہ ہو اور خالصتاً اس کے اندر معاشرے ہی کو جو ہے نا وہ دکھانا اور انہی کو راضی کرنا ہو، تو اس کو شرک تک اہل علم نے کہا ہوا ہے۔ تیسرا جو کہتے ہیں لیول ہے وہ ہے کہ اس کے اندر اللہ اور دنیا تقریباً برابر برابر ہو، مطلب اللہ بھی مطلوب ہے اور دنیا بھی مطلوب ہے۔ دنیا کے جو گینز ہیں یا دنیا کے جو آپ کو کسی کی شرم ہے، کسی کا حیا ہے، وہ اور اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ایک برابر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ بھی بالکل اس کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کے ہاں ایسے عمل کو اللہ کے ہاں بالکل قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔
جو شخص چاہتا ہے، امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اچھا، شریک نہ کرنا ایک تو یہ ہے نا کہ آپ عبادت ہی اسی کی کریں تو وہ اللہ کا شریک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت کے دوران بھی صلہ پانے کے لیے اور کریڈٹ لینے کے لیے اور تحسین پانے کے لیے آپ کی نظر فلاں پر بھی ہے اور فلاں پر بھی ہے اور فلاں پر بھی ہے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے اب اس حیثیت میں یہ سارے اللہ کے شریک ہو گئے۔ میں نے عمل کرنا ہے صرف اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اچھا نہیں، یہ عمل کر رہا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے لیکن فلاں بھی راضی ہو جائے اور فلاں بھی راضی ہو جائے اور فلاں بھی متاثر ہو جائے اور فلاں بھی دیکھے یار ماشاءاللہ کیا بات ہے اس کی، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کو گو یہ ہے کہ اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، تو یہ ایک طریقے کا یہ شرک بنتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ ہو تو مطلوب صرف آخرت لیکن دنیا بھی ساتھ خود بخود آ جاتی ہو۔ مطلوب آپ کا دنیا نہیں ہے لیکن ساتھ دنیا آ گئی ہے، تو کہتے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ العزیز کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید نے بعض مقامات پر بیان کیا ہے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ حج پر آپ جاتے ہیں، اچھا حج پر آپ جا رہے ہیں تو خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، فرمایا کہ لیکن اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ ساتھ میں تم تجارت بھی کرایا کرو۔ تم آپ گئے حج کے سفر پر ہیں لیکن ساتھ میں آپ نے تجارت کا سامان بھی اٹھا لیا۔ آپ کو پتہ ہے حج کا جو انسٹیٹیوشن ہے بنیادی طور پر مسلمانوں کے حق میں اور اسلام آنے سے پہلے عرب کے حق میں ایک بہت بڑا کلچرل اور کمرشل ایکٹیویٹی کا ہب تھا حج۔ آپ کو پتہ ہے وہ جتنا لوگ کہیں کہیں کی سوغات ہوتی تھی ساری حج میں پہنچتی تھی، اس سائڈ کے لوگوں نے بھی آنا ہے اور اس سائڈ کے لوگوں نے بھی آنا ہے، تو وہ جو آخری کوئی علاقہ اس طرف کا ہوگا اس کی چیزیں اس طرح اس علاقے کے آخری لوگوں تک جو ہے نا وہ پہنچ جاتی ہیں۔ اچھا، تو اس لحاظ سے بہت سارا کلچر، بہت ساری شاعری، بہت سارے علوم، بہت سارے فنون، آپ کو پتہ ہے حج جو ہے اس چیز کا مرکز بنا رہا ہے۔ عالم اسلام میں بہت سارے جو ہے نا وہ اس طرح کے جو انٹلیکچول ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں یا بعض جو ہے وہ بزنس کی اس طرح کی ہوتی رہی ہیں، تو بہت زیادہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے۔ اچھا، اب اگر حج سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے آپ کو تو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حج کا جو عمل ہے فی نفس سے ہی اس کو آپ نے اللہ ہی کے لیے خالص کیا ہے، اس کے اندر البتہ کوئی ہو نہیں، لیکن حج کے ساتھ ایڈیشنلی آپ نے تجارت کو بھی شامل کر لیا ہے، تو اس کے اندر انشاءاللہ العزیز کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تجارتی عمل کو حج کے اندر باقاعدہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو ہے اخلاص کا جو عمل ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے جب قلوب کا ذکر کیا ہے تو اس انداز سے ذکر فرمایا ہے کہ بظاہر جو اعمال جو ہے نا وہ جوارح، ان کو ہم جوارح کہتے ہیں، لمبس انسان کے، مطلب ان کو تقریباً کسی کھاتے میں نہیں رکھا۔ کہتے ہیں کہ ذرا آپ سورۃ العادیات پڑھیں تو اس کے اندر کیا ہے کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جس دن قبروں کا جو ہے نا وہ یہ سارا اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ جو کچھ قبروں میں تھا یہ سارا جو ہے وہ بکھر جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اور جو سینوں کے اندر تھا وہ نکال لیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ ذرا غور کر لیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے جوارح کے اعمال کا ذکر تک نہیں فرمایا ہے، کہا ہے کہ وہ اصل چیز جو انشاءاللہ العزیز نکل کر آئے گی وہ ہے جو سینے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ تو سینے کے اندر کے جو اعمال ہیں وہ اتنے برگزیدہ ہیں اور اس قدر زبردست ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے کچھ حیثیت نہیں رکھتا، اس کے پیچھے جو محرک ہے قلب کا، جو اندر کے انسان کا جو مطلوب، مقصود، محرک، باعث ہے وہ کلیتاً اللہ رب العزت کے ہاں وہی دیکھا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قلوب کے اعمال ہی کو کسی کھاتے میں گنا ہے، اس کے علاوہ باقی اعمال کو تو اس نے یہاں پر ذکر تک نہیں فرمایا ہے۔ یہ مضمون چل رہا ہے انشاءاللہ العزیز، کل ہم اسی سے آگے چلائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت